اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا اور چک مارے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں دنیا کی زندگی کے اندر رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں فلانے بندے کو، دنیا دار کو اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، اس بندے نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس نصیحت سے برگشتہ کر دیا، اس نصیحت سے ہٹا دیا، اس نصیحت سے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کے لیے رسوا کرنے والا ہے۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و صلات کے بعد 19ویں پارے کے آغاز سے میں نے 3 آیات آپ کے سامنے با ترجمہ تلاوت کی ہیں۔ جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ظالم بندے کی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، چک مارے گا، اور ظاہر ہے بندہ اس وقت یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے جب بہت پشیمانی ہو، بڑی پریشانی ہو اور بہت زیادہ افسردگی ہو، اور اس وقت بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے، چک مارتا ہے، اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں کر کیا بیٹھا ہوں، ساری زندگی میں نے گمراہی پر ہی گزار دی، اور اس وقت کا پچھتایا پھر کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم دیکھیں ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، کون سے ہمارے دوست ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے ڈگر پر ہوتا ہے، دوست کے منہج پر ہوتا ہے، دوست کے راستے پر ہوتا ہے۔ تو دنیا میں پرکھے میری دوستی کن کے ساتھ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ جو خود بھی ڈوبے گا اور مجھے بھی لے ڈوبے گا، اور کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو خود بے عمل ہے اور میری دوستی اس بے عمل کے ساتھ لگ جائے اور میں بھی بے عمل بن جاؤں۔ کیونکہ انسان کا ماحول اور معاشرے کا انسان کی اصلاح میں بہت بڑا دخل ہے کہ جیسا دیس ہوگا ویسا ہی بھیس بن جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کے لیے جہاں دیگر چیزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ یہ بھی دیکھے کہ میرا پڑوسی کیسا ہے، میرا دوست کیسا ہے، میرا ہم نوالا کیسا ہے، میرا ہم پیالہ کیسا ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والے کیسے لوگ ہیں، وہ ان کو اچھی طرح جو ہے نا دیکھنا چاہیے۔ حضرات آج ان چیزوں سے ہمیں
تقریباً نفرت ہی ہے، مسجد کے قریب آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مسجد کے پڑوس میں پلاٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو ہر وقت اذان آئے گی اور اب اسی طرح قرآن کی آواز آئے گی اور اللہ اور اللہ اس کے رسول کی صدا گونجے گی مسجد سے، تو ہر بندہ پیچھے ہے۔ اور مسجد کے قریب والے پلاٹ کی اہمیت کوئی نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی وہ اس کو لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ہماری صورتحال اس قسم کی ہے، حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہی مفید ہوتی ہیں انسان کے لیے، یہ بڑے فائدہ مند ہوتی ہیں چیزیں کہ اللہ کے گھر کا پڑوس اور مسجد کا پڑوس اور اسی طرح مدرسے کا پڑوس، اس سے جو ہے نا جہاں انسان کی اپنی اصلاح ہوتی رہتی ہے، انسان کے آگے بچوں کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، اور یہ تو بہت خوش نصیب بھی ہے کہ کسی کو اللہ کے گھر کے قریب جگہ مل جائے اور وہ 5 وقت با جماعت نماز وہاں ادا کرے۔ میرے بھائیو، اسی طرح دوست، جو بندہ محفل کے دوست ہیں ان کو بھی پرکھ کے دوستی لگائے کہ میں کن کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ میں کہیں تاش بینوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا، میں کہیں ایسے جو ہے نا دنیا دار شرابیوں اور کبابیوں کے پاس تو نہیں بیٹھتا، میرا لین دین جو معاملات جو ہیں وہ غلط کاری کرنے والے لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہیں۔ انسان کو پوری پرکھ کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ حضرت جی ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ تمہارے دوست پہلے نمبر پر وہ ہونے چاہیے کہ جن کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہو جن کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے نالج میں اضافہ ہو، تمہارے علم میں اضافہ ہو، تمہاری معلومات بڑھیں، ایسے دوستوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمانے لگے ان دوستوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے کہ جن کے عمل کو دیکھ کر تمہیں اپنی آخرت یاد آ جائے۔ حضرات، ایسے نیک لوگوں سے دوستی لگانی چاہیے، کیونکہ دوست کا انسان کی اصلاح پہ بہت بڑا دخل ہے۔ جیسے میں نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر بندہ دیکھے تم میں سے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی لگا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ پھر پچھتائے اور اس وقت پچھتائے جب پچھتانا کسی کام نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج موقع ہے، آپ اپنی دوستی ان کے ساتھ لگائیں کہ جو لوگ اللہ والے ہیں، جو لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جن کا عمل جو ہے وہ نیکی والا ہے۔ حضرات، دوست ضروری نہیں کہ وہ اس کو جو ہے نا پاس ہی بیٹھا ہو۔ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، ایک بندہ ایسی قوم سے محبت کرتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ملا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں ملا، لیکن ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ پیار کرتا ہے، ان کے ساتھ دلی وابستگی ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من حبہ، کہ قیامت والے دن ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں دوستی کرتا رہا ہوگا، جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا رہا ہوگا، اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے پوچھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے، اتنا بڑا سوال کہ قیامت کب آئے گی، ما اعددت لہا، آپ نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے جی اللہ کے رسول، کوئی زیادہ نفلی روزے نہیں ہیں، زیادہ نفلی نماز نہیں ہے، زیادہ نفلی صدقات نہیں ہیں، تو فرضی تو ظاہر کرتے ہیں لیکن زیادہ نفل و نوافل اور نفلی روزے، نفلی صدقات نہیں ہیں۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر آدمی قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث ہم نے سنی تو بڑا رشک آیا، اس لیے کہ ہماری اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے، اور خلفائے اربعہ سے بھی محبت ہے، بدر والوں سے بھی محبت ہے، احد والوں سے بھی محبت ہے، جملہ صحابہ کرام سے ہماری محبت ہے۔ تو یقیناً جن سے دنیا میں محبت ہوگی
انسان آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، نیک لوگوں کی دوستی اور برے لوگوں کی دوستی، اس میں ذرا فرق سمجھیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اچھے آدمی کی دوستی اور برے آدمی کی دوستی آپ نے مثال دے کر سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء، فرمایا کہ نیک آدمی کی دوستی کی مثال اور برے آدمی کی دوستی کی مثال یوں سمجھ لو کہ نیک آدمی جو ہے اس کی دوستی ایسے سمجھ لو کہ جیسے تم عطر فروش کے پاس بیٹھے ہو کہ جس نے اپنا عطر دان پاس رکھا ہوا ہے، جس میں مختلف قسم کی خوشبوئیں ہیں، چنبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کی خوشبوئیں اس کے پاس ہیں۔ تو فرمایا نیک آدمی کی دوستی کی مثال اسی طرح کی ہے کہ جیسے تم عطر فروش کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، اور جب تک تم فرمایا اس کے پاس بیٹھے رہو گے تو اما ان یحظیک، یا تو وہ تمہیں جو ہے نا اپنی طرف سے تحفہ اور انعام دے دے گا اور تمہیں ہدیہ کر دے گا، عطر کو تمہیں ہدیہ کر دے گا، تمہارے ہاتھ کو لگا دے گا، تمہارے کپڑوں کو لگا دے گا، تمہیں وہ ہبہ کر دے گا، ہدیہ دے دے گا، تحفہ دے دے گا، اور یا پھر تمہاری جیب اجازت دے گی تو تم اس سے وہ خرید لو گے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر تیسرا مرحلہ ہے کہ جتنی دیر تک 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس کے پاس بیٹھے رہو گے، اس سے جو نا مختلف قسم کی تمہیں خوشبوئیں آئیں گی۔ یہ نیک آدمی کی دوستی کی مثال ہے کہ نیک آدمی کے پاس بیٹھو گے انشاءاللہ وہ تمہاری اصلاح ہی کرے گا، اور وہ تمہیں اچھائی کا حکم ہی کرے گا، اور تمہیں وہ برائی سے روکے گا، اور تمہاری تربیت کرے گا، تمہاری اصلاح کا بیڑا وہ اٹھائے گا۔ جتنی دیر تک تم اس کے پاس بیٹھے رہو گے وہ تمہیں خیر کی بات کرے گا، اچھی بات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہے کہ برے آدمی کی دوستی کی مثال آپ نے یوں ارشاد فرمایا کَنَافِخِ الْقِیر، جیسے ایک لوہار بھٹی جلا کے بیٹھا ہوا ہے، بھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ لوہار کے پاس جو بندہ بیٹھا ہے تو اس کو کیا ہے، وہ دھواں آ رہا ہے، دھواں اس کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کی طرف سے جو ہے نا تپش آ رہی ہے، اور جب وہ بھٹی چلاتا ہے تو چنگاڑے اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلا رہے ہیں، اور کچھ نہیں تو جتنی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہے گا اس کی آنکھوں میں، اس کے ناک میں دھواں تو چڑھتا رہے گا، تو اس کے پاس بیٹھنا سراسر نقصان دہ ہے۔ نیک آدمی کے پاس بیٹھنا سراسر فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے اچھے آدمی کے ساتھ دوستی لگانی چاہیے۔ ایک بندہ گھر سے نکلتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ذرا دیکھیے، ایک اچھے آدمی کے ساتھ دوستی اور اس کے ساتھ ملاقات اور اس کے ساتھ ملنے کا اشتیاق اور اس کے ساتھ ملنے کی چاہت، ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے تو وہ کسی دوست کے ساتھ ملنے جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس کے راستے پر بیٹھ جاؤ، فلاں بندہ اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہے، اس کے راستے پہ بیٹھ جاؤ، اور جب وہ تیرے پاس سے گزرے تو تو نے اس سے پوچھنا اللہ کے بندے کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہے گا یار میں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ بھائی کیوں جا رہا ہے؟ وہاں یار میرا ایک ساتھی رہتا ہے، ایک دوست رہتا ہے، اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ پوچھے گا کہ کیا آپ کے اوپر اس کا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو، یا کوئی چیز آپ نے اس سے خریدنی ہے، لینے جا رہے ہو؟ وہ کہے گا نہ یار میں اس کا کوئی احسان دینے جا رہا ہوں، نہ اس سے کوئی چیز خریدنے جا رہا ہوں۔ ارے پھر کیوں جا رہے ہو؟ جی مجھے اس کے ساتھ دوستی ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے ساتھ، اللہ کی خاطر میں اس کے ساتھ پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس فرشتے کو کہ تو اسے آگے سے یوں بشارت دینا، یوں خوشخبری دینا کہ یار جیسے بغیر کسی دنیاوی مفاد کے تجھے اس کے ساتھ محبت ہے، تو میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ میں تجھے بشارت اور خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں مجھے تیرے ساتھ بھی ویسے ہی محبت ہے۔ اب دیکھ لو، نیک لوگوں سے محبت کرنا، کن سے محبت؟ اللہ سے محبت، اور بلکہ اللہ سے محبت ہی نہیں، اللہ خود کہتا ہے کہ جس طرح تو بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ حدیث پاک میں آتا ہے 7 خوش نصیب ایسے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن فرمائیں گے الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان خوش نصیبوں کو اپنا سایہ نصیب کرنے والا ہوں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے سائے کے۔ اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور ان میں 1-2 وہ خوش نصیب انسان ہیں رجلان تحابا فی اللہ، جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی آپس میں محبت کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ آپس میں ملے بھی ہیں تو فقط اس غرض سے کہ ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، اور اگر علیحدہ ہوئے ہیں تو اس غرض سے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا ایسے 2 شخص بھی قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا، نیک لوگوں کے ساتھ پیار کرنا، نیک لوگوں کی مجالس کو اختیار کرنا۔ جتنی دیر بندہ ان کی مجالس میں بیٹھا رہے گا اس کو فائدہ ہی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ